اب آخر میں ایک اور حدیث پاک سنیے گا جس سے مزید یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رفع الیدین سارے کا سارا یہ بالکل ترک ہو چکا تھا سوائے پہلی تکبیر کے۔ یہ ہے امام نسائی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو بیان فرما رہے ہیں، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 1185، بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ اس کا راوی ہے حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، وَنَحْنُ رَافِعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، اور ہم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہاں الفاظ پر غور کیجئے گا، یہ بعض دفعہ لوگ ان دو روایتوں کو مکس کر کے اپنے ماننے والوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں الفاظ ہیں حدیث پاک کے خرج علینا، حضور پاک علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے ہیں باہر کی جانب، اور ہم آگے سے اپنی نماز پڑھ رہے تھے، سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، کچھ نوافل پڑھ رہے، تو فرمایا جب حضور پاک تشریف لا رہے تھے تو تب آپ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا، وَنَحْنُ رَافِعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، فی کا لفظ ہے فی الصَّلَاةِ، نماز کے اندر ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے۔ کوئی بندہ اس روایت کو وہ سلام والی روایت کے ساتھ مکس نہ کرے، وہاں الفاظ ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی اور سلام کے ٹائم ہم نے یہ انداز اپنایا تو آپ نے دیکھ کر منع کیا تھا، لیکن اس روایت میں الفاظ ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے تشریف لائے ہیں، تو آپ نے ہمیں دیکھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، کیا مسئلہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، جبکہ کانہا اذناب الخیل الشمس، لگتا ایسے ہے جیسے کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، یہ بار بار ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، حدیث پاک کے جملے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا نماز کے اندر بھی سکون اختیار کرو، نماز کے اندر بھی سکون اختیار کرو۔ وہ سلام والی روایت میں آپ نے طریقہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ جب سلام پھیرو تو بس کافی ہے کہ ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے رکھو، رانوں پر رکھے رکھو اور چہرہ پھیر کر سلام کر لو، لیکن یہاں آپ کے الفاظ ہیں اسکنو، سکون اختیار کرو، اللہ اکبر، واضح الفاظ ہے اسکنو فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں سکون اختیار کر جاؤ، نہ کرو نماز میں رفع الیدین۔ اور الفاظ ہے نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، وہ جو روایتیں ہیں دوسری والی وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، وہاں الفاظ ہیں کہ بِأَيْدِينَا السلام والسلام، ہم ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر کے کہتے تھے، لیکن یہاں صحابی روایت بیان فرما رافع، ہم اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو، فی درمیان میں نماز کے اندر ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ پھر یہی والی روایت امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے روایت فرمائی، پورا 1000 اس کا نمبر ہے، یہاں بھی راوی وہی ہیں حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں الفاظ ہے دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، والناس رافع ایدیہم، اور لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بیان فرمایا اور فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، فرمایا نماز میں سکون اختیار کر جاؤ، تو آپ نے اس سکون کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر یہی روایت آگے چلیے تو امام مسلم رحمہ نے مسلم شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 968 پر یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اور یہاں بھی الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام اوپر سے تشریف لائے تھے ہمارے پاس، حجرہ مبارک سے تشریف لائے، باہر تشریف لائے، اور فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم، فرمایا یہ تمہیں میں دیکھ رہا ہوں رفع الیدین کر رہے ہو نماز کے اندر، اسی طرح سے جس طرح کے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، تو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو۔ پھر یہی والی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر کئی مقامات پر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع فرما دیا کلی طور پر، فرمایا نماز میں کہیں بھی رفع الیدین نہ کرو صرف سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ تو اس طرح سے تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین پھر باقی رہا، اور باقی سارے رفع الیدین جو ہیں وہ ترک ہو گئے۔